ونزس شہباز پراران اوسی ونزس شہباز پراران اوسی خواب آیام لت لت ونزس وہ جو ایک شخص پرانا تھا بڑے کام کا تھا، یہ نئے لوگ بھی اچھے ہیں مگر جانے دو۔ رووم آرام لت لت ونزس دل چھم وفلاں تو نچنس نیران باساں کہتام لت لت ونزس۔ آپ سبھی کو میرا یعنی ذاکر ملک بھلیسی کا سلام و آداب۔ شہباز راجوروی سے میری ملاقات ان کی وفات سے 1 ماہ قبل ہوئی تھی، اور اس وقت ان کی زندگی سے جڑی اہم کڑیوں پر 4 گھنٹے تک ان سے کیمرے پر بات ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں پہلا ایپیسوڈ آج آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور دوسرا ایپیسوڈ بہت جلد آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ بچوں کے اندر میرا شوق دلچسپی بڑی رہی بچوں کے ساتھ، جی اور آج بھی اللہ کا احسان رہا کہ جو طالب علم تھے میرے، وہ بڑے اس بارے میں جو میں کوشش کرتا تھا ان کو، اس کا بڑا اثر پڑتا تھا، تو بڑی محنت کرتے تھے، عزت کرتے تھے وہ۔ چونکہ کلکتہ مجھے بھیجا گیا، جی ایک کلکتہ، میں دلی گیا، یہ انڈیا کی اندرا گاندھی۔ ہاں، اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے وہاں پر تفتیشیں دی ہے۔ وہ یہاں راجوری میں رہا، بہت تعلقات لوگوں کے رہے، یہ وغیرہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بارے میں کچھ تو کہا نہیں جا سکتا میں نے کیا 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 نہیں کیا، اب سب بھول چکا ہوں۔ شہباز صاحب، آپ کچھ نہیں بھولے ہیں، آپ کو برابر پورا یاد ہے، جیسا کہ ہم اس وقت سن رہے ہیں، آپ پورے طریقے سے بتا رہے ہیں اپنی باتیں۔ جو 20 فروری 1940 کے روز راجوری کے بہروٹ گاؤں میں مالی لحاظ سے غریب اور دینی لحاظ سے امیر عبدالسبحان نیائک کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، نام غلام نبی رکھا۔ وہی غلام نبی جس کو آج دنیا شہباز راجوروی کے نام سے جانتی ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے ہی اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ پڑھتے تھے ہم، دوسری جماعت میں پڑھتا تھا اس وقت، اس سکول میں۔ اچھا، کس سکول میں؟ کون سا؟ بہروٹ سکول جو ہے وہاں پر پڑھتا تھا۔ اچھا، وہاں پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ والد محترم نے کوشش کی، مجھے انہوں نے قرآن پاک اور کچھ پڑھانے کی باتیں وہ سکھاتے تھے، سکھاتے تھے، فارسی کی بھی سکھاتے تھے، کرتے رہتے تھے۔ شہباز راجوروی ہم جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، استاد بھی تھے، عالم دین بھی تھے، مفکر بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک شریف النفس انسان تھے، جن کے اندر خدا نے ایک انسان کی مکمل صلاحیتیں ڈال دی تھی۔ 22 جنوری 2021 کو وہ اس دنیا سے چل بسے، لیکن ان کی سوچ آج بھی زندہ ہے۔ ایک روشن دماغ تھا، نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا، نہ رہا۔ 8ویں تک میں نے پھر تھانہ منڈی میں ہی 8ویں جماعت تک جو ہے پڑھا ہے جی، اور پہلا راجوری میں جا کر امتحان دیا، اور شاید ہے اس وقت مجھے بے شمار نمبر ملے گئے ہیں وہاں پر جموں میں سے۔ جی، بعد ازاں حضرت 10ویں تک میں نے راجوری میں 10ویں کی، اور 10ویں کے بعد قدرت نے ایسا سبب کیا کہ مجھے اس ٹیچر بننے کا موقع بنایا گیا۔ کشمیری زبان کے لیے ایک زمانہ میں بنجر زمین سمجھے جانے والے راجوری پنچ میں انہوں نے کشمیری ادب کو اس حد تک پروان چڑھایا کہ رحمان راہی، یوسف ٹینگ اور پروفیسر حامدی کشمیری بھی کہنے سے نہ رہے کہ شہباز نے نہ صرف کشمیری شاعری بلکہ کشمیری زبان و ادب، کشمیری ثقافت
اور کشمیریت کو خطۂ پیر پنجال میں زندہ رکھا ہے۔ نہ صرف کشمیری زبان بلکہ انہیں 8 دیگر زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ بقول انجم اوان وہ شخص راجوری کا ابوالکلام تھا جن کو اردو، انگریزی، فارسی، عربی، گوجری، پنجابی، پہاڑی اور اپنی مادری زبان کشمیری پہ مکمل عبور حاصل تھا۔ میں نے 1975 نمبر اس وقت میٹرک میں لیے تھے، راجوری میں پہلا سلسلہ ہوا۔ اچھا تو یاد ہے کچھ اس زمانے کے آپ کے ٹیچرز جو تھے وہ کہاں کے تھے اور کون لوگ تھے، کچھ یاد ہے آپ کو؟ ابھی جنگ کے سے پہلے ہی جی وہ رہے ہیں یہاں پر مصطفیٰ صاحب، مولوی عبدالعزیز صاحب، وہ میرے استاد تھے۔ اور یہ اس زمانے کا جب میں نے دوسری جماعت کی بات کرتا ہوں، یہ جو میں نے بعد میں کیا ہے وہ راجوری کا ہے۔ جی میرے استاد جو ملے وہ کشمیر سے بھی ملے جی براہ راست، مجھے یاد ہے وہاں پر ستار عبدالستار صاحب ان کا ہو گیا، میرے استاد تھے وہ۔ انہیں پہلی دفعہ مجھے یاد تھا وہ کہ جب انہیں کلاس میں ہم 10th میں پڑھایا، وہاں پر گرمی میں بٹھا کر ایک ٹائم دیتے تھے، پڑھاتے رہتے تھے۔ اچھا تو وہاں سے نکلے، پھر اس کے میرے ساتھ ایک شرما جو تھا میرا کلاس فیلو تھا، ہم دونوں اکٹھے پڑھتے تھے، لکھنا کرنا اٹھنا دینا بیٹھنا۔ ناتھ شرما، جی ہاں، دینا ناتھ شرما ہاں شرما، تو جو ادھر درحال کی سائڈ درحال یہ لڈیا کے پاس جو ہاں بس مجھے جانے وہ شرما میرے ساتھ تھے۔ بس پھر یہ سلسلہ بن گیا۔ میری استاد نے جو ہی میں امتحان دے چکا 12ویں کا، تو وہ جو میرا غلام محمد صاحب تھا کشمیر کا، اس نے میرے مارکس ہونے کی وجہ سے مجھے ٹائم دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ٹیچر لگا دیں تھنا منڈی میں، ابھی تنخواہ وغیرہ تو نہیں، لیکن انہوں نے کہا آپ کو کام کرنا ہے یہاں پر کلاس۔ تو وہ کو 2-3 مہینے میں اگر کرتا رہا، اچھا تو پھر انہیں دسمبر 19 میں شاید جولائی میں، مجھے یاد ہے جولائی میں آرڈر ہوا۔ اس میرے استاد نے وہاں سے آرڈر کیا، جموں جو ڈائریکٹر تھا وہاں پر، وہ اس کو دکھا، تو پھر وہاں سے براہ راست یہاں پر لگا کر دے دیا، وہاں سے وہ شروع ہوا۔ اچھا شہباز راجوری کا آبائی گاؤں مغل روڈ پر واقع پوشانہ گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں ان کا خاندان 7 پشت قبل شپیاں کشمیر کے سیدھ پور گاؤں سے ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن موسم سرما کے دوران ناقابل برداشت موسمی سختی اور اسباب حیات کی عدم دستیابی کے سبب تھنا منڈی کے گاؤں بہروٹ میں رہائش پذیر ہوئے۔ پھر اس کے بعد میں نے بی اے تک خود پڑھا، اس کے بعد بی ایڈ کیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایم اے کرنے کے لیے دلی میں جموں یونیورسٹی میں پہنچے۔ 1947 میں جب ملک تقسیم ہو رہا تھا تو غلام نبی کو اسی نامساعد حالات کے دوران سکول میں داخلہ کرایا گیا۔ 1956 میں تھنا منڈی کے سکول سے 8ویں جماعت کا امتحان پاس کیا اور پھر ضلع کے واحد ہائی سکول راجوری سے 1958 میں میٹرک کا امتحان فرسٹ ڈویژن لے کر پاس کیا اور سرکار نے بطور ٹیچر تعینات کر دیا، لیکن انہوں نے تعلیم جاری رکھی اور پرائیویٹ طور پر ادیب کامل کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد جموں یونیورسٹی سے ایم اے اردو کا امتحان اول درجے کے ساتھ پاس کیا۔ لاہور میں ایک طالب علم رہ گیا اس وقت جنگ میں، جنگ کے دوران لاہور پہنچا، تو اس نے وہاں سے چٹھی لکھی، کہا کہ میرا سرٹیفکیٹ یہاں پر رہ گیا ہے، وہ مجھے بھیجیں۔ وہ سرٹیفکیٹ، وہ چٹھی آپ کے پاس موجود ہے؟ نہیں جی، کہاں اس وقت۔ پھر وہ دوبارہ بنائی، اس کی لکھی چٹھی میں نے یہاں سے لکھی اس کو، بولا کہ اس کو فلانے کلاس میں تو پاس ہوا ہے۔ اس کے بعد باغ میں کوئی جو تھا پھر اس چٹھی کی بنیاد پر اس کو وہاں پہ داخلہ مل گیا ہوگا؟ جی ہاں، وہ لاہور پڑھتا رہا، وہ وہی طالب علم جو یہاں پڑھتا تھا۔ شہباز راجوری نے زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، وہ اس ملک کی تقسیم کے گواہ بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت کے حالات سے متاثر بھی ہوئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جموں کشمیر کو بنتے اور اجڑتے دیکھا ہے۔ شہباز راجوری
خود میں ایک تحریک بھی تھے اور تاریخ بھی تھے۔ اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی تقسیم ہو گئے؟ جی بہت سے لوگ، بہت سے یہ سلسلہ چلتا رہا، کچھ لوگ ہو گئے، لوگ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جو پرانا وقت تھا، آپ کا وقت، آپ کا جو دور تھا، جی اور جو آج کا دور ہے، جی اس دور میں جو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن رہا، جی طالب علم اور ٹیچر کے درمیان میں جو ریلیشن رہا جی اس دور میں اور آج کے دور میں، آپ آج کا دور بھی آپ نے دیکھا ہے، آپ کس طریقے کا ڈیفرنس دیکھتے ہیں؟ احترام کیا جاتا تھا اس راستے پر، جس راستے سے ٹیچر آگے سے آ رہا ہو، اس راستے پر یہاں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بالکل ہٹ جاتا تھا، جی 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 اس کے سامنے بیٹھنے کی جرت ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ بہت بڑا آج کے زمانے میں خود ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جو ہے چل رہا ہے، اور کوئی اتنا گیپ نہیں رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے کس طریقے کا تھا اس دن، وہ اس وقت کا ماحول تھوڑا وہ سا ایک بتائیں؟ زمین اور ایک طریقہ اور اصول، وہ ایک الگ بات تھی، آج بدل چکا ہے۔ اس میں ڈوڈا میں پڑھایا، وہاں پر اسٹوڈنٹ، میں نے ہندی میں اس وقت تقریر کی تھی، اس استاد وہاں کے تھا مجھے ہندی پر، اچھا سنسکرت پر۔ اچھا سنا جب ٹیچر نے جب وہ پڑھا تو اس نے پھر لکھا، ہر پھر پر میرے متعلق اس نے لکھا تھا کہ آپ کو کہاں سے عالم کیا ہے آپ نے۔ اچھا اچھا تو وہ وہاں پر وہ جتنی دیر میں رہا، 3-4 مہینے کو رہا، چلا آیا واپس، پھر وہاں سے ٹرانسفر آ کر راجوری چلا رہا اس وقت۔ یہ اس دور کی بات کرتے۔ شہباز راجوری نے 1960 سے ادبی سفر شروع کیا۔ ان کا ایک خط اس زمانے میں اخبار نوائے قوم جموں میں فرضی نام غلام قادر آہی کے نام سے شائع ہوا۔ اسی دوران انہوں نے مشاعروں میں بھی شرکت کرنا شروع کیا۔ ان کا پہلا شعر روزگارے کچھ قدم نے کر دیا عاقل مجھے، ہوش اہل زمانہ مت کہو جاہل مجھے۔ اس کے بعد کشمیری شاعری کی شروعات 1962 میں ہوئی، جب انہوں نے پہلی بار ریاستی سطح کے مشاعرے میں شرکت کی، جس کا انعقاد اخبار خدمت کی جانب سے ہوا تھا، اور اس مشاعرے میں شہباز راجوری نے اول مقام حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہندوستان اور پاکستان کے نمائندہ اخبارات اور رسائل میں چھپتے رہے اور دنیائے ادب میں ایک منفرد مقام بنایا۔ طالب علم تھے، ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ بچوں میں جو تعلق تھا اس کی طرف بہت کم کوشش نہیں کی، اس کے بارے میں اس جو ہمیں وہ دور تھا، اس دور کی طرف بعد میں ختم نہیں ہوا رہا، وہ چیز نہیں ہو سکی۔ اچھا تو اس لیے مجھے بہت برا ہے وہ، تو کچھ آپ کہہ کہہ رہے نہیں ہیں کہ سکتے۔ جو پرانے دور میں تھا، جو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن تھا، وہ اس دور تک چل نہیں پایا۔ چونکہ کلکتہ مجھے بھیجا گیا، جی، ایک کلکتہ، میں دلی گیا، یہ انڈیا کی اندرا گاندھی۔ ہاں، اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے وہاں پر تفتیشن دی ہے، وہ فوٹے ملا میرا کشمیر میں بعد گئے، وہ اب دوست میرا طلعت ان کے غلام اندرا حسن۔ گاندھی سے ملنے کا آپ کا موقع کیسے ملا؟ ہاں، اسی لیے ہم چونکہ کشمیر چکر لگا رہے تھے، گورنمنٹ کی طرف کشمیر لگایا تھا، تو میرے استاد جو تھے ساتھ، وہ ہمارے دوست وغیرہ، ہم ان کے ساتھ بات چیت وہاں پر ہماری بات چیت کرتے رہے۔ نہ صرف خود ادب کے لیے زمین تیار کی، بلکہ دوسروں کو بھی مائل کرنے کی کوشش کی، اور ان کی کوششوں نے فاروق مزدر، خورشید بسمل، عبدالرشید فدا راجوروی، میر عبدالسلام، صابر مرزا، عبدالسلام بہار، رشید قمر درحالوی، خورشید جانم، احمد شناس، وقار خان، ظفر کھوکھر، فضل حسین کوثر، رفیق سوز، اقبال نازش، روبینہ میر و پرویز ملک درحالوی جیسے قلمکار پیدا کیے۔ رہا اس کے بارے میں کچھ تو کہا نہیں جا سکتا، میں نے کیا 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 نہیں کیا، اب سب بھول چکا ہوں۔ شہباز راجوری کی 15 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی ادبی خدمات، ان کے تجربات، ان کی جدوجہد، ان کو ملے اعزازات اور ان کی زندگی سے جڑی اہم کڑیوں کے حوالے سے شہباز حصہ دوم یعنی ایپیسوڈ نمبر 2 کے نام سے جلد میری دوسری ڈاکومنٹری آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور دیکھیں۔
دوستو میں آپ کے صرف 5 سیکنڈ لوں گا. میرا ایک یوٹیوب ونڈو ہے جس کا نام ذاکر ملک بھلیسی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا. اگر نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب ضرور کریں. اس کے علاوہ میرا ایک فیس بک پیج ہے جس کا نام پازیٹیو وائبس ود ذاکر بھلیسی ہے اور اس پہ یہی لوگو لگا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اسے بھی فالو کریں گے, لائک کریں گے اور جو میری ویڈیوز آتے ہیں ان کو آپ ضرور شیئر کریں گے. بہت بہت شکریہ. رووم آرام لٔٹۍ لٔٹۍ ؤنزِس رووُم آرام لٔٹۍ لٔٹۍ ؤنزِس بیٚیہِ گوس بدنام لٔٹۍ لٔٹۍ ؤنزِس دِل چھُم وۄفلان تہٕ نژنَس نیران دِل چھُم وۄفلان تہٕ نژنَس نیران باسان کیٛاہ تام لٔٹۍ لٔٹۍ ؤنزِس باسان کیٛاہ تام لٔٹۍ لٔٹۍ ؤنزِس ؤنزِس شہباز پرٛاران اوسُے ؤنزِس شہباز پرٛاران اوسُے خوابے آیام لٔٹۍ لٔٹۍ ؤنزِس رووُم آرام لٔٹۍ لٔٹۍ ؤنزِس. شُکریہ.